نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله مولانا العظیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کیسی تھی؟ تو شفیع صاحب گزارش یہ ہے کہ اس کی زندگی کا جو خاکہ قرآن کریم نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ والذین معہ محمد الرسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور والذین معہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی، ان کے اندر بے نظیر اطاعت رسول تھی۔ صحابہ کرام نے بے مثال قوت ایمان کا ثبوت دیا ہے اور ہر موقع پر مال جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ دوستی بھی، دشمنی بھی، محبت بھی، عداوت بھی، وہ اللہ رب العالمین کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھی۔ اور یہ کمال ایمان ہے، من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان فقد استکمل ایمانہ، بخاری شریف کی روایت میں ہے۔ صحابہ کرام کفار کے مقابلے میں سخت تھے، یہ ان کی صفت تھی، یہ ان کی زندگی تھی۔ کفار کے مقابلے میں میدان جنگ میں وہ سخت تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کافر کے حوالے سے جو تھے وہ رحم نہیں کرتے تھے یا ان کے اندر رحم نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جس موقع پر اللہ کے طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سختی کا حکم ہوتا تھا تو وہاں پر صحابہ کرام کی زندگی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے رشتوں، ناتوں، دوستی، یاری، سب چیزوں کو پس پش ڈالا، اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کی، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ مت بناؤ۔ ومن احبہم فبحبی احب، جنہوں نے ان کے ساتھ محبت کی تو اس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے ان کے ساتھ بغض کی اس نے میرے ساتھ بغض کی، اور جس نے میرے ساتھ بغض کی تو اس نے اللہ کے ساتھ بغض کی۔ جو اللہ کے بغض کرتا ہے وہ گرفت میں آ جاتا ہے۔ تو صحابہ کی زندگی کا جو نقشہ قرآن کریم نے پیش کیا ہے کہ اشداء علی الکفار، وہ جری تھے، بہادر تھے، انہوں نے اپنا وقت، مال، جان اللہ کی مرضی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں صرف کیا ہے، خرچ کیا ہے۔ ہمیں دین ان کی قربانیوں کی برکت سے ملی ہے۔
اور صحابہ کی صفت یہ تھی کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم کا، مہربانی کا معاملہ کرتے تھے اور اخوت اور بھائی چارے کا مظاہرہ کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ یہ کمال ایمان کی علامت تھی کہ وہ اہل ایمان سے محبت کرتے تھے۔ تراہم رکعا سجدا، وہ اللہ کے قربت کے اساس پر رکوع میں، سجدے میں، اور ان کی یہ نورانیت سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، انہوں نے اللہ کی عبادت کو ایسا وظیفہ بنایا تھا، نماز کو زندگی کا ایسا پکا مضبوط مستحکم حصہ بنایا تھا کہ نماز اور سجدے کے آثار ان کے چہروں پر نمایاں ہوتے تھے۔ عبدیت کے، خشوع کے، خضوع کے چہرے اس کے منور اور معطر ہوتے تھے، مشاہدہ کیا جاتا تھا۔ یہ آج کل جو چہرے پر ہی جو نشان پڑ جاتے ہیں یہ مراد نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے چہروں پر وہ جو نورانیت تھی وہ کمال عبادت، کمال اطاعت کی تھی۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کثر صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، جس شخص کا چہرہ، جو شخص رات کو کثرت سے نمازیں پڑھتا ہے، تہجد گزار ہے، تو اس کا چہرہ حسین و جمیل ہوتا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے۔ اور پھر یہ نورانیت تو پھر قیامت کے دن جو ہے زیادہ نمایاں ہوگی۔ اور صحابہ کرام کی یہ صفت تورات میں بھی موجود، انجیل میں بھی موجود۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ، اس کی مثال تورات اور انجیل میں بیان کی گئی، مثال بیان کی گئی کہ جیسا کہ ایک کاشتکار کوئی بیج ڈالتا ہے زمین میں تو اول وہ سوئی کے برابر کمزور سا، ضعیف سا ہوتا ہے، جب نمودار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں شاخیں نکلتی ہے، اس سے شاخیں نکلتی ہے، قوی اور تناور درخت بن جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ابتدا میں بہت کم تھے، صرف 3 مسلمان تھے۔ مردوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عورتوں میں ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور بچوں میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر رفتہ رفتہ اس کی قوت بڑھتی رہی، حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کی تعداد دیلمی کی روایت میں 1,45,000 کے قریب مجمع تھا، اور سب 1,45,000 کا مجمع ہے۔ مشہور روایت میں 1,24,000 کا مجمع ہے، لیکن حرمین پاک میں، مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، پورے خلیج میں شاید بہت کم قبور ہوں گے۔ 1,00,000 تو نہیں ہے، 50,000 بھی نہیں ہے، 20,000 بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اطراف و اقنام میں پھیل کر دین حق کا علم بلند کیا، امت تک دین پہنچایا۔ یا پشاور میں صحابی ہے حضرت سنان ابن سلمہ ابن محبق حضلی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مدینہ منورہ اور یہ پشاور دیکھو کہاں سے کہاں تک آیا ہے۔ سن 40 ہجری میں
اس نے پشاور کو فتح کیا ہے اور وہاں پر اس کا قبر مبارک ہے۔ تو صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔